اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ پچھلی خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ اعلان سن چکے تھے کہ آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کسی کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے، حق مارنے والوں کا برا انجام۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا کہ بہت سارے ہمارے جماعتی بھائی یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے شہر میں لوگ پیسہ لے لیے تو دینے کا نام نہیں لیتے۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ مولانا اگر آپ آدھونی میں کسی کو قرضہ دیے تو بھول جانا، آپ جو ہے پھر اس سے بھیک مانگنا، یعنی بولتے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے بھیک مانگ رہے ہیں لیکن نہیں دے گا، بھیک مانگتے رہ جائیں گے لیکن لوگ جو ہے پیسہ رکھ لیتے نہیں دیتے، لوگ پیسہ رکھ لیتے ہیں، لوگ جو ہے دوسروں کے جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، لوگ جو ہے بہن اور بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں، لوگ اپنے اپنے بھائیوں کا حق کھا جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، آپ یہ بات یاد رکھ لیے کہ جس انسان کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا اور اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا تو کسی کا حق نہیں کھائے گا، یاد رکھ لیجیے۔ ایمان اگر ہے تو کسی کا بھی حق نہیں کھائے گا۔ جو لوگ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ کفار اور مشرکین ہوتے ہیں، وہی لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کون سی بات ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو کافرہ تھے، جو مشرکہ تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ ایک دوسروں کا حق کھا جایا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی وراثت کا مال کھا جایا کرتے تھے، مکہ کے لوگ اپنے بہن کے وراثت کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ اسی بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ الفجر کے اندر کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم لوگ جو ہے وراثت کا مال کھا جاتے ہو، وراثت کا مال، دوسروں کا مال تم لوگ کھا جاتے ہو اور مال سید کر کے رکھتے ہو، مال سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ مال سے بھی محبت آج کل لوگوں کو بہت زیادہ ہے۔ اگلا خطبہ جمعہ یہی ہے، مال کا فتنہ، یاد رکھ لیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم لوگ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم لوگ شدید محبت کرتے ہو۔ تو یہ کفار اور مشرکین کا کام ہے کہ وہ دوسروں کا حق کھا جائے، اپنے بھائیوں کا حق کھا جائے، اپنے بہنوں کا حق کھا جائے۔ ایک مسلمان کبھی بھی دوسروں کا حق نہیں کھا سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور آج کل مسلمان بولے تو بے ایمان، مسلمان بولے تو حق کھانے والا، مسلمان بولے تو دوسروں کی جگہ میں قبضہ کرنے والا، یہ تو سماج اور معاشرے کے اندر بات فیمس ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے مجھے واقعہ سنایا تھا، واللہ عالم،
یہ کہاں تک صحیح ہے اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن انہوں نے مجھے سنایا تھا کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان جگری دوست تھے. تو مسلمان جو ہے 1000 روپیہ یا کچھ روپیہ جو ہے اپنے عیسائی دوست کے پاس رکھا اور کہیں گیا، امانت کے طور پر رکھا. جب واپس آیا تو عیسائی جو ہے مکر گیا، نہیں تو مجھے پیسہ وغیرہ سونا چاندی وغیرہ کچھ نہیں دیا تھا، مکر ہی کیا. اب یہ بڑا پریشان، اب چونکہ وہ جگری دوست تھا، کسی کو ساتھ میں نہیں رکھا تھا، گواہ کے طور پر کچھ نہیں رکھا تھا. اب وہ پریشان کیا کرے نہیں کرے، اتنا سارا پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، رکھ کر کے جاتے نا، کبھی امانت کے طور پر رکھ کر کے جاتے، وہ والا معاملہ تھا. اب یہ پریشان ہو گیا، بہت سارے لوگوں سے کہلوایا لیکن وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس کا. یہ چرچ کے ایک فادر کے پاس گیا، سنیے ذرا غور سے، اور جا کر کے جو ہے اس کو سارا معاملہ سنایا. تو کہا کہ دیکھو، فادر نے کہا کہ جاؤ تمہارا پیسہ مل جائے گا. اب وہ جو ہے اس کے جانے کے بعد عیسائی کو بلاتا ہے، اسے ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے مسلمان بن گیا. اس کرسچن کو بلا کر بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو مسلمان بن گیا. تو کہتا کہ نہیں ہرگز نہیں، میں مسلمان نہیں، میں عیسائی ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو فادر نے کہا تو جب اگر تو عیسائی ہے تو جس کا مال لیا ہے نا جا کر کے اسے دے دے. یہ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کا حق رکھ لینا، پیسہ نہ دینا، یہ آج کل کے مسلمانوں کا طور اور طریقہ. اتنا سننا تھا کہ وہ سیدھا جاتا ہے اور اپنے دوست کا مال لوٹا دیتا ہے. دیکھیے سماج اور معاشرے کی حالت ہے. مسلمان بےایمانی میں مشہور ہو گئے، ایک دوسرے کا مال کھانے میں بہت مشہور ہو گئے. ایسے کتنے سارے معاملات ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ جس انسان کے دل میں ایمان ہوگا وہ انسان دوسروں کا حق نہیں کھائے گا. جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ دوسروں کا حق مارتے، یاد رکھ لیجئے. اب سن لیجئے اسی بات پر ایک بہترین واقعہ سن لیجئے عبرت کے لیے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ نہیں کہ یہ معمولی بات ہے جیسا میں نے کہا اس سے پہلے، ویسے نہیں، یہ سچی بات ہے کہ ایک آدمی نے اپنا ایک جگہ بیچا. ذرا غور سے سنیے. بہت سارے لوگ پلاٹ وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں، اس سب میں بہت جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے. ایک بھائی نے کہا کہ مولانا ایک نمازی انسان ہے، میرے پلاٹ میں آ کر کے جگہ قبضہ کر لیا. یہ ساری باتیں ابھی حدیث سنانے والا ہوں، یعنی اس کا جگہ وہاں تک تھا، یہاں تک قبضہ کر لیا. تو ایک آدمی نے اپنا جگہ بیچا. اب جب وہ کھدائی کر رہا تھا، ہل جوت رہا تھا، زمین میں ہل چلا رہا تھا، سونے کا گھڑا، سونے کا مٹکا اسے مل گیا. دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ اکبر. شاید کہ دنیا میں آج ویسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اب جس کو ملا تھا، جو خریدا تھا، وہ پورا سونے کا گھڑا خزانہ لے کر کے زمین کے مالک کے پاس آ گیا. زمین کے مالک کے پاس آ گیا، کہا کہ یہ آپ کے زمین سے نکلا ہے، اس لیے کہ میں نے تو صرف آپ سے کھیت خریدا تھا، اس کے اندر جو خزانہ وہ نہیں خریدا تھا، آپ لے لیجئے. دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں. اب وہ انسان کیا کہتا، ہم اور آپ ہوتے تھے، ہاں لا بھائی لا میرا ہے کر کے اسے چھپا کر کے بھاگ جاتے. اب وہ جو مسلمان تھا، جو مومن تھا، اس کا بھی ایمان دیکھ لیجئے. وہ کہنے لگا نہیں یہ آپ کا ہے، میں نے اپنی جگہ بیچ دی تو بیچ دی. آپ کو میں نے اپنی جگہ بیچ دی ہے تو وہ مطلب یہ ہوا کہ میں نے کھیت بھی بیچ دیا، اور کھیت کے اوپر باہر نیچے اندر دائیں بائیں جو کچھ بھی ہے وہ سب میں نے بیچ دیا، یہ آپ کا ہے. اب یہ بول رہا تھا کہ نہیں یہ آپ کا، یہ بول رہا تھا کہ نہیں یہ آپ کا ہے. اب یہ مسئلہ ذرا طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا. کہا کہ چلو ایک آدمی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. دوسرے آدمی کے پاس گئے، جب دیکھا کہ بھائی دونوں اتنے ایماندار ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جو مشورہ دینے والا تھا اس نے کہا کہ اچھا چھوڑو، سب بات چھوڑو، ایک کام کرو، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ تو ایک انسان بولتا کہ میرے پاس بیٹا ہے، دوسرا بولتا کہ میرے پاس بیٹی ہے. تو وہ انسان مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم لوگ ایک دوسرے کی شادی کرا دو، اپنے بیٹے کی شادی اس کے بیٹے سے کرا دو اور اسی کے اوپر پیسہ خرچ کر دو، اور اگر بچ جائے تو تم جو ہے صدقہ و خیرات کر دو. یہاں دیکھیے اس واقعے کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان دیکھیے کسے کہتے ہیں. ایمان اسے کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ لیا. وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ کا ڈر و خوف رکھنے والا تھا، اسی لیے فوراً وہ انسان لوٹا دیا. آج اگر ہم کو اور آپ کو اس طرح کی نوبت آ جائے تو میں کیا بتلاؤں. آج کا مسلمان 1000 روپے کے لیے ایمان بدل دیتا ہے، 100 روپے کے لیے مسلمان
کورٹ میں گواہی دیتا ہے، جس کی جگہ نہیں ہے اس کے حق میں جا کر کے گواہی دیتا ہے، 100 روپیہ کے لیے، 500 روپیہ کے لیے، 1000 روپیہ کے لیے آج کا مسلمان اپنا ایمان بدل دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے سونے کا خزانہ ملا لیکن واپس کر دیا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ میرے دوستو، کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھا کرو ورنہ گئے کام سے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان آفت اور مصیبت کا شکار ہوتا ہے کسی کا حق رکھ لینے سے، یہ انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ ریاض شہر سعودی عرب کا ایک سچا واقعہ سن لیجئے اسی بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان تھا بڑا پیسے والا، اس کو بدن کے ایک سائڈ میں فل درد تھا، بہت درد، بہت علاج کرایا، پتہ نہیں کہاں کہاں علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ ریاض شہر کے اندر ایک نیک انسان ہے، اسے جا کے دم کرا لو، اسے جو دم کرا لیتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جا کے گیا، ایک دن دم کرایا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ نیک انسان نے دم کرایا تو اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی، اور یہ جا کے بولا کہ میں ہر علاج کرا چکا ہوں لیکن میرا یہ جو درد ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا جڑ یہاں ہے، سن لیجئے۔ جو لوگ بھی لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں وہ اپنا جائزہ لے یہ واقعہ سننے کے بعد۔ جو لوگ بھی بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہیں وہ لوگ اس کا جائزہ لے واقعہ سننے کے بعد۔ ایک دن دم کرایا، زیادہ ہو گیا، 2 دن، 3 دن، 8 دن لگاتار دم کرے اور زیادہ ہو رہا تھا تکلیف۔ اب یہ جو دم کرنے والا انسان تھا بڑا نیک انسان تھا، بالکل سچا واقعہ ہے۔ اب یہ خود پریشان ہوگا کہ آج تک اللہ ایسا نہیں ہوا۔ سیدھا تہجد میں اٹھا اور دعا کرنے لگا رب سے۔ اللہ نے اس کے دل میں اس وقت ایک بات ڈالی، اتنے دن سے اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات نہیں آئی تھی، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ جب وہ انسان دوسرے دن 8 دن یا 9 دن میں جب وہ انسان دم کرانے کے لیے آیا تو اسے ایک بات پوچھا انہوں نے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، آپ کو کسی کی بد دعا لگی ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ انسان غصہ میں آ گیا، ہاں آپ میرے اوپر الزام لگا تو میں ایسا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے یہ ہے، میرے پاس یہ دولت ہے، میرے پاس کوئی کمپنی ہے، ان کو ہی برا بھلا کہنے لگا، چلے گیا، غصے کے مارے چلے گیا۔ اتفاق نے ایسا ہوا کہ 6 مہینے کے بعد ریاض کے شہر کے اندر وہ جو نیک انسان تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اسی انسان سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو آیا، سلام کلام کیا اور معافی مانگنے لگا اور کہا کہ اب میں اچھا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے دعا وغیرہ دیا، کہا کیسے اچھا ہو گئے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم نے کسی کا حق مارا ہے تو میں غصے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں آ کر کے میں نے سوچا، غور و فکر کیا تو مجھے یاد آیا۔ ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں، کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب میں اپنا مکان بنا رہا تھا، اپنا گھر بنا رہا تھا، تو اس وقت میرے بغل میں ایک غریب اور لاچار بڑھیا عورت تھی، میں نے اس کا جگہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمزور ہے، تو میں نے اس کے جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنا گھر بنا لیا تھا۔ لہٰذا وہ مجھے یاد آیا، جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میں سیدھے اس بڑھیا کے پاس گیا اور جا کر کے معافی مانگی اور رفع دفع کیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے معاف کر دیا الحمدللہ میں پہلے سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے حق کسی کا دبانے کا انجام، یاد رکھ لیجئے۔ کسی کا اگر آپ حق مار لیں گے، کسی کی جگہ پر آپ قبضہ کر لیں گے، اپنی بہن اور بیٹیوں کی وراثت کا حق کھا جائیں گے تو کیا بہن وغیرہ چھوڑ دے گی؟ کیا لوگ چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہمارے ایک بھائی کا ایک بڑے آدمی نے جگہ قبضہ کر لیا، اس کے پاس ایک ہی رکھا تھا، بیچارہ غریب آدمی ہے، اب نام نہیں لوں گا۔ اب وہ جب بڑے آدمی نے قبضہ کر لیا تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پاور وغیرہ سب کچھ ہے، آپ سمجھ جائیے۔ اب وہ رات دن بد دعا دینے لگا، بد دعا دیا جس کا نتیجہ کہ اسی ایک نے بد دعا نہیں دیا، بہت سارے نے بد دعا دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ انسان ذلیل اور رسوا ہوا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی انسان کسی کا حق لے گا بڑی بڑی بیماریوں سے دوچار ہوگا، دنیا میں کبھی خوش نہیں رہے گا، یاد رکھ لیجئے۔ آپ سماج اور معاشرے کے حالتوں کا جائزہ لے لیجئے، کتنے لوگ پریشان رہتے۔ میں تو یہ کہوں گا، جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا اسی تقریر کو سمجھ لیجئے کہ یاد کرنے میں، تو مجھے ایسا لگا کہ اب سے کوئی میرے پاس آئے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں بہت سارا علاج کرا لیا ہوں لیکن جو ہے میں اچھا نہیں ہو رہا ہوں، تو میں بھی اسے سب سے پہلے یہی سوال کروں گا کہ کیا بھائی، کیا آپ نے کوئی کسی کا حق تو نہیں مارا ہے؟ ضروری ہے یہ۔ جہاں ایک طرف کسی کا حق مارنے سے ایک انسان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، وہیں پر
حق دے دینے سے ایک انسان بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، میں اشارتاً بتلاتا ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ، غار کے اندر 3 آدمی پھنس گئے تھے، اس میں سے ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک انسان مزدوری چھوڑ کر کے چلے گیا تھا۔ ہمارے کتنے سارے ورکر ہیں، سن لیجئے، یہ تقریر کسی کے لیے خاص نہیں، کوئی انسان اپنے انگ پر نہ لے لے، یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب میرے بارے میں بولے، بعد میں جمعہ کے بعد ہمارے ذمہ داروں کے پاس شکایت کرنے لگے یا مجھ سے ہی لڑنے لگے کہ مولوی صاحب ہمارے خلاف بولے۔ اور میں نام لے کر کے نہیں بول رہا ہوں، سماج اور معاشرے کی حالت بول رہا ہوں۔ ہمارے کئی مزدور بھائیوں نے کہا جو روزانہ کام کرتے، دہاڑی بھائی ہے، کہ مولانا ہمارے جماعت کا فلاں آدمی ہے، کام کرا لیتا، پیسے کے لیے دوڑاتا، کام کرا لیتا، بار بار مجھے دوڑاتا، اب کیا میں گاؤں چھوڑ کر کے بھاگا جا رہا ہوں؟ یہ لیجئے، انسان اپنا حق ماننے آیا تو الٹا اسے ڈانٹتا، کام کرنے والا نوکر ہے اسے گالی دیتا۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ مالداروں کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے تو دے ڈالو، نہیں تو ان کی بد دعا لگ جائے گی۔ معمولی مت سمجھیے، جہاں کسی کا حق لینے سے مصیبتوں کے اندر پھنس سکتا ہے، حق دے دینے سے مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ ایک مزدور تھوڑی سی اجرت چھوڑ کر کے گیا تھا اس انسان کے پاس، بیپار میں بزنس میں لگا دیا، اب لگا دیا، لمبا چوڑا وہ بزنس ترقی کر گیا، گھوڑے اونٹ بکریاں یہ لو خوب ترقی کر گیا۔ ایک زمانے کے بعد آ گیا، بھائی میں ایک مرتبہ تجھے مزدوری چھوڑ کو گیا تھا تو مجھے میرا دے دے۔ تو وہ انسان بولا کہ یہ دیکھ، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ سب تیرے، لے جا، یہ غلام، یہ سب تیرے۔ وہ انسان بولنے لگا، اے عبداللہ کائے کو تو مذاق کر رہا میرے سے؟ ایسے بولتے نا، کوئی ایسا بولے تو بولے کہ مذاق کر رہا، تو بولا کائے کو تو میرے سے مذاق کر رہا؟ کہا کہ نہیں میں سیریس بول رہا ہوں، یہ تیرا، یہ لے جا۔ اس انسان نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اس کا پورا حق دے دیا۔ پھر کیا تھا؟ اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب اس انسان نے اپنی اس حقوق کی ادا کرنے کا حوالہ دیا تو راستہ کھل گیا، تینوں کے تینوں نکل گئے۔ دیکھیے آج اگر کوئی ہمارے پاس 100 روپیہ 200 روپیہ رکھ دے، 500 رکھ دے اور ہم بزنس کرنے لگے اور ترقی کر جائے تو ایک مرتبہ بھی اسے نہیں بولیں گے۔ کتنے بھائیوں نے یہ کہا، ایک بھائی نے کہا کہ مولانا ایک آدمی ہے، میرا پیسہ لے کر کے ترقی کر گیا، وہ مجھے 1 روپیہ نہیں دیا۔ دیکھیے یہاں سنیے، حق ادا کرنے سے ایک انسان جو ہے بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین بچا بھی لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد آپ اس بارے میں اپنے 2 کان نہیں 4 کان اور 4 آنکھیں کھول کر کے رکھیے۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ قرآن مجید کے اندر 3 لوگوں کے بارے میں اللہ نے بہت سخت عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 3 لوگوں کے بارے میں سن لیجئے۔ نمبر 1 مشرک، اللہ اسے سخت عذاب دے گا۔ نمبر 2 قاتل، اللہ ایسے لوگوں کو بہت سخت عذاب دے گا۔ اور نمبر 3 دوسروں کا حق کھانے والا، بہنوں کا حق کھانے والا، بیٹیوں کا حق کھا جانے والا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا بہنوں کا حق دینا ضروری ہے کیا؟ تو میں نے کہا ضروری ہے۔ پھر انسان کہہ رہا ہے کہ میرا باپ نہیں تھا، میں نے اپنے بہنوں کا شادی کیا، جہیز میں دیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، پھر میں کیوں اس کا اپنی بہن کا وراثت دوں؟ یہ دیکھیے ہماری مسجد کے اندر پوچھ رہا تھا وہ انسان، یہاں ٹھہر کر کے نماز پڑھتا وہ انسان، اور اس طرح کے سوال کر رہا تھا۔ اب بولیے، جبکہ اللہ نے یہ کہا کہ جو اپنے بہن اور بیٹیوں کا حق کھا جاتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دے گا۔ سورہ نساء پڑھیے آپ، آیت نمبر 12 کے اندر اللہ نے وراثت کے احکام بتلائے۔ پھر آیت نمبر 13 کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو وراثت کو تقسیم کرے گا انصاف کے مطابق اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دے گا، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 14 کے اندر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا۔ یہ اللہ کی حد سے آگے بڑھنا ہے کہ بہن کو حق نہ دیا جائے، بیٹی کو حق نہ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کو بہت دردناک عذاب ہوگا، بہت ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دیکھیے لوگ کیا کرتے معلوم،
سب سے زیادہ گناہ اسی پر ہے. سن لیجئے، بیٹی اور بہن کا حق کھانے میں. سماج اور معاشرے کے اندر لوگ بہنوں کو ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں. ذرا سنیے غور سے. حق نہیں دیتے. کیا بولتے بہنوں کو؟ ہم نے تیری شادی کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، وہ کہاں سے آئے گا، اس لیے تیرا حصہ نہیں ہے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیکھ بہن، تو اگر پیسہ لے لی تو تیرا میکہ بند ہو جاتا، یہاں تیرا آنا جانا بند ہو جاتا. اور کتنے بھائی لوگ ایسے ہیں، اب آج کل چھٹیاں بہنیں آتی تو کیا بولتے، تو 10 دن آ کر کے یہاں کھاتی، تیرے بچے کھاتے، وہ کہاں سے آتا، تو نہیں لی تو میں اسے پورا کروں گا. ایسا بولتے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ایسا سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے. کتنے دیندار لوگ اپنے بہن اور بیٹیوں کا حق کھا کر کے بیٹھے. کتنے عالمہ اور مولویہ بھی ایسے ہیں، بلکہ کوئی تو بولتا ہی نہیں ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے. نہیں بولتا ہے. کہا کہ وہ اپنے سے کھا کر کے پہلے سے بیٹھا ہے، اپنے بیٹی کا اور اپنے بہن کا دینا نہیں چاہتا. کہتے ہیں کہ نہیں ہم شادی کریں، یہ کریں وہ کریں. یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے جب جس کو حق دے دیا ہے وہ دے دیا. اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا کرے، کسی کا حق نہ مارے. اگر کوئی انسان حق مارتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. جنت حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے. سنیے حدیث. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی کا حق مار لیتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے، ذرا غور سے سنیے، جو انسان کسی کا حق مار لیتا ہے کورٹ کے ذریعے، کیس کر کے، جھوٹے گواہوں کو رکھ کر کے، یا پھر پیسہ کھلا کر کے، جج کو اور وکیلوں کو پیسہ کھلا کر کے دوسروں کی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، دوسروں کے پلاٹ میں اپنا حصہ آگے بڑھا دیتا ہے، دوسروں کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، بہن بیٹیوں کا حق کھا جا رہا ہے کورٹ میں کیس کر کے. ایسے بھی چل رہے ہیں. مسلمان کورٹ میں اپنا وراثت کا حق بٹواتے ہیں. معلوم، ہماری ایک بہن نے کہا، مسئلہ آیا میرے پاس کہ مولانا ایک بیوہ معصب ہے، جوان ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب اس کا شوہر مر گیا تو جگہ میں حصہ دینا نہیں دینا. کورٹ بھیجتی ہے کہ نہیں تیرا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، جا تو کورٹ سے لے لے. دیکھیے، یہ سماج اور معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کی بات میں کر رہا ہوں. بس مرتے ہی انسان جو بھائی ہے بہن کے حق پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، جو سمجھ لیجئے کہ بھائی ہے دوسرے بھائی، چھوٹا جو بھائی ہے اس کے حق پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے. سماج معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا، سب کا حق لے کر کے بیٹھ جاتا، کسی کو نہیں دیتا. یا جو بڑی بہن ہوتی وہ سب کا حق لے کر کے بیٹھ جاتی. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے، یاد رکھ لیجیے. اور ایسا بھی ہے کہ بہن کا حق دینے کے بعد پھر زبردستی آتے لینے کے لیے. ایمنور جو شہر ہے وہاں سے ایک بڑے خاندان والے آئے میرے پاس، مولانا ہم نے بہنوں کا حق دے دیا تھا وہ زمانے میں، ہمارے باپ ہی دے دیے، اب جو ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اب بہن سب یہ کہہ رہی ہیں ہمارے کو اس میں سے حصہ دو، اس لیے کہ اس کا ریٹ بہت ہو گیا، یہ لیجئے. ایسا بھی چل رہا ہے. دینے کے بعد بھی آتے ہیں ایسا مانگنے کے لیے، اور سماج معاشرے کے اندر کچھ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں. تو جو لوگ بھی دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، ذرا سن لیجیے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو دوسروں کا حق مار لیا جھوٹی قسم کے ذریعے، کورٹ میں کیس کر کے، وکیل یا پھر جج کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ، جہنم واجب ہو گئی، حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ. صحابہ کرام ڈر گئے، گھبرا گئے. کہا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، ایک چھوٹی چیز ہے، اگر چھوٹی سی چیز ہے تب، چھوٹی سی چیز ہے، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ کی ایک چیز ہے، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سن لو، وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، سن لیجئے. جو لوگ بھی اپنے بیٹیوں کا حق نہیں دیے، سن لیجئے. جو بھائی بھی اپنے بہنوں کا حق نہیں دیے، سن لیجئے. کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ اگرچہ ایک وہ مسواک کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. وَإِن كَانَ قَرِيبًا مِّنْ عَرَاكِ، پیلو کا درخت کا جو مسواک ہے اس کے برابر بھی جگہ کیوں نہیں ہے، اس کے برابر بھی ایک چیز کیوں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حق مان لیا سیدھا جہنم کے اندر. جی ہاں، یہ معمولی مت سمجھیے. ایک پیلو کا درخت کا مسواک، آپ جامع مسجد میں چلے جائیے،
10 روپیہ سے اسٹارٹ ہے، کھلا والا 10 روپیہ ہے، باقی پیکٹ والا اچھا پیکنگ کر کے 40 روپیہ میں ملتا، اتنا ہی ملتا نا، 40 روپیہ 50 روپیہ کی چیز ایک انسان اگر مار لیا سیدھا جہنم کے اندر، سیدھا جہنم کے اندر، سب نیک اعمال برباد ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، جو لوگ حق کھا کے بیٹھے ہیں نا، سب نیک اعمال برباد ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل، تو آپ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فقیر اور کلاش، سب سے بڑا غریب وہ انسان ہے جو دوسروں کا مال کھایا ہے۔ جی ہاں، دوسروں کا مال کھا لیا، دوسروں کی جگہ پر قبضہ جما لیا، بہن کا حق کھا گیا، بھائیوں کا حق کھا گیا، محلے والوں کا حق کھا گیا، پیسہ لیا، قرضہ میں لیا، قرضہ واپس ہی نہیں کیا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ایک نمازی بھائی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ مولانا ذرا اس سے بچ کے، ایک بھائی مجھے نصیحت کر رہے تھے، وہ انسان پیسے پوچھتا، اور اگر آپ پیسے دیے تو آپ بھول جانا، اگر آپ اس سے لیے تو سیدھا گھر کے پاس آ جائیں گا کہ میرا پیسہ دو، لیکن اگر آپ دے دیے تو پھر گئے کام سے، بھول جانا وہ نہیں دے گا۔ ایسے لوگ زیادہ ہیں۔ تو کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں نا، ایسا انسان میری امت کا سب سے بڑا غریب اور فقیر اور کلاش اور سیدھا جہنم کے اندر۔ اور ایسا انسان جو دوسروں کا مال کھایا ہے، دوسروں کا جگہ پر قبضہ جما لیا ہے، قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا، یہ انسان اپنی نیکیاں اٹھا کر کے اس انسان کو دے گا، حصے داروں کو دے گا۔ بھائی دیکھیے، مسلمانہ دو طرح کے، ایک مسلمان وہ ہے جو بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نماز وغیرہ نہیں کرتا ہے۔ ایک مسلمان کون سا ہے؟ جو دیندار ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان میں عبادت کرے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ دوسروں کا حق مار لیا ہے، پیسہ رکھ لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اپنی نیکیاں اٹھا کر کے دے گا، اور پھر اگر نیکیاں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جس کا مال کھایا نہیں، جس کا پلاٹ رکھ لیا ہے، جس کا پیسہ رکھ لیا ہے، ایسا انسان جن کا حق لیا ہے ان کی برائیاں اپنے سر رکھے گا، اور پھر اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ ایسے انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ دوسروں کا حق مارنے والا سیدھا جہنم کے اندر، اور دوسروں کا جو حق مارتا ہے نا وہ تو حرام خور ہے۔ بولیں گے مولانا کتنا سخت جملہ بولے، اب میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بھائیو، یہ میں شریعت کی بات میں بتلا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، کوئی انسان چوری کرا تو بولتے بھائی چور ہے، کوئی انسان ڈاکہ ڈالے تو بولے ڈکیت ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان کسی کا حق کھا لیتا تو وہ حرام خور ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور ایسے انسان کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں، نہ ہی نماز، نہ ہی روزے، نہ ہی حج، نہ ہی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے مولانا، ایک آدمی بلہ کا پیسہ لیا، حج کرنے جا رہا تھا، تو حج کرنے سے پہلے آ کے بولا کہ میں تمہارا پیسہ لیا ہوں، آنے کے بعد دے دو۔ حج کر کے آ گیا، اس کے بعد دیا نہیں، میں نہیں دیتا تیرا پیسہ، بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ سن لیجئے، حج کر کے بھی بیکار ہے۔ سب اپنے گریبان میں جھانکے، ادھر ادھر مت دیکھو بھائیو، کائے کو دیکھتے، کائے کو پھنساتے مجھے، لوگ جو اس کی طرف دیکھ رہے، اس کی طرف دیکھ رہے۔ بھائی میں اللہ اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں، اپنی اصلاح کیجئے، یہاں وہاں مت دیکھیے، اس کی طرف اس کی طرف مت دیکھیے، اپنی اصلاح کیجئے۔ ایسے لوگ ہیں دوسروں کا حق مار کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، پیسہ رکھ لیے، اور جو ہے بیٹی کا، بہن کا حق رکھ لیے، عمرہ پر عمرہ کرتے جا رہے، یہ لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو انسان دوسروں کا حق کھاتا ہے وہ حرام خور ہے، اور حرام خور کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو انسان دوسروں کی جگہ پر قبضہ جما لیتا ہے نا، سن لیجئے، ایسا انسان اپنے لیے جہنم کا انگارہ رکھتا ہے، جمع کرتا ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ جہنم کا انگارہ اپنے لیے اٹھا کر کے رکھتا ہے۔ جی ہاں سن لیجئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انسان دوسروں کا حق اپنے پاس رکھتا ہے نا، اپنے لیے جہنم کا انگارہ جمع کرتا ہے۔ دو حدیث سن لیجئے اس بارے میں، آخری بات ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو انسان آئے، ایک جگہ کا مسئلہ لے کر کے۔ ایک انسان بول رہا تھا یہ میری جگہ ہے، میری پلاٹ ہے، دوسرا بول رہا تھا کہ نہیں یہ میری پلاٹ ہے۔ دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اور دونوں دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ سارا معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، اور سن کر کے ایک چھوٹی سی نصیحت کی، اور کہا کہ دیکھو اے میرے صحابہ، میں ایک انسان ہوں، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں،
تم لوگ میرے پاس اپنے اپنے فیصلے لے کر کے آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک انسان اپنے بھائی کے بنسبت زیادہ ماہر ہو، زبان کا چالاک ہو، وکیل لوگ ماہر ہوتے بڑے، جھوٹ کو سچ بولتے، سچ کو جھوٹ کرا دیتے، جو ریپ نہیں کیا رہتا اسے ریپسٹ بنا دیتے، جو ریپسٹ رہتا اسے اللہ کا ولی بنا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک انسان زبان کا ماہر ہوگا، اچھا ماہر ہوگا بولنے میں، اب میں اس کی باتوں میں آ کر کے میں اس کے حق میں اس کے بھائی کی جو چیز ہے، جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، میں اس کے حوالے کر دوں، لیکن وہ اس کی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سن لو، اے میرے صحابہ کرام سن لو، اگر میں ایسا دے دوں تو وہ انسان ہرگز نہ لے، وہ انسان ہرگز نہ لے، دوسروں کی جگہ ہرگز نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک آگ کا ٹکڑا ہوگا جو میں اسے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ جو کورٹ کے ذریعے دوسروں کا حق کھا رہے ہیں نا، یہ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ جہنم کے آگوں کا انگار کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، جو لوگ بھائی ہیں اپنے بہن کا حق نہیں دیے نا، دے ڈالو بھائی۔ جو باپ ہے، جو بہن ہے، اگر وہ سن رہی ہے، اگر وہ اپنے بھائی کا حق نہیں دیے تو وہ بھی فوراً دے ڈالے۔ جو لوگ خاندان کے بڑے ہیں، اگر وہ کسی کا حق رکھ لیں تو فوراً دے ڈالو بھائیو۔ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، گئے کام سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے انسان کو میں جہنم کی آگ کا انگارہ اٹھا کے دے رہا ہوں، تو ایسا انسان جہنم کی آگ کا انگارہ کھاتا ہے، تو یہ تو حرام خور سے بھی بڑا ہوا جو جہنم کی آگ کا انگارہ کھا رہا ہے۔ سب سے آخری حدیث سن لیجیے، تو کیا ہے کہ لوگ جو ہے تھوڑی جگہ کے لیے لڑتے ہیں، تھوڑی جگہ کے لیے، 4 انگل جگہ کے لیے لڑتے ہیں۔ بازو میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی جگہ ہے تو دیکھیے وہ جگہ کے لیے برسوں تک لڑتے رہتے، کورٹ کی چکر مارتے رہتے، ان کی چپل بھی گھس جاتی ہے، وہ بھی بڈھے ہو جاتے ہیں اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور مر بھی جاتے ہیں، کسی کو حق نہیں ملتا ہے۔ کورٹ کچہریوں کے چکر میں مت پڑو میرے بھائیوں۔ ابھی کل ایک مولوی صاحب آئے تھے تو بتلا رہے تھے، ان کا بھی کورٹ کچہری کا معاملہ تھا، بیوی وغیرہ کا معاملہ تھا۔ بولے کہ مولانا اللہ بچانا، کورٹ کچہریوں کے چکر سے بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اگر کسی انسان کو برباد ہونا ہے نا تو کورٹ کچہری میں جائے، یاد رکھ لیجیے۔ تو ایک چھوٹی جگہ، 4 انگل کی جگہ، ایک بالش کی جگہ جو ہے قبضہ کر لیتے، اور یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، بات اب یاد آئی مجھے، لوگ جو ہے روڈوں کے اوپر قبضہ کر لیتے، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ جو گلی رہتی نا، ہمارے بھائی لوگ بولتے، بڑے لوگ، مولانا پہلے زمانے میں یہ گلی بہت لمبی تھی، وہ ٹانگے آتے تھے، گھوڑے گاڑیاں گھس کے آتے تھے، اب تو ایک گاڑی جانا بھی مشکل ہے، انسان ادھر سے قبضہ کر لیتا، ایک انسان ادھر سے قبضہ کر لیتا، یعنی اپنے گھر کی سیڑھی جو ہے گورنمنٹ کی جگہ میں بن لیتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ سنیے ذرا، اپنے کانوں کو کھول لیجئے اور میری طرف متوجہ ہو جائے۔ سب سے آخری بات ہے، کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان ظلماً کسی کے ایک بالشت جگہ رکھ لیتا ہے، یہاں تو 3 سینٹ رکھ لیتے، ایک ایکڑ رکھ لیتے، جو انسان ایک بالشت جگہ، ایک بالشت کتنی ہوئی؟ اتنی ہوئی، دیکھ لیجئے، 4 انگل کے برابر جگہ، ایک بالشت اگر جگہ کوئی انسان کسی کی ظلماً لے لیا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے انسان کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، 7 زمینیں ہیں نا، یہ توق گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ چل اٹھا، اس زمین کے لیے آپ لڑتے ہیں، اس زمین کے لیے آپ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، جو آپ کے لیے ہلاکت و بربادی والی چیز ہے۔ دوسری حدیث جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر لیا، جو انسان کسی کی جگہ کو ہتھیا لیا، قبضہ کر لیا، وہ اس کی جگہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں 7 زمینوں کے نیچے اللہ دھسا دے گا۔ اللہ کی پناہ، 7 زمینوں کا توق بھی گلے میں ڈالا جائے گا، اور 7 زمینوں کے نیچے بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دھسا دے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حق کا معاملہ بڑا ڈینجر ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ یہ نماز پڑھنے، روزے رکھنے سے اور حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، یاد رکھ لیجئے۔ جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے جس کا ایک انسان حق لیا ہے، تب تک وہ انسان بچ نہیں سکتا ہے۔
تو میرے بھائیوں کسی کا اگر ہم نے حق لیا ہے تو اس کا دے دیں گے؟ بولے بھائی، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ اور ایک چیز ہے، ہم اور آپ کیا کرتے، یہ بھی حق کے اندر ہے، دکان پر جاتے، دکان والے کو 1 روپیہ 2 روپیہ نہیں دیتے، چلر نہیں ہے بولتے، 5 روپیہ ہے چلر نہیں ہے بولتے، کیا بولتے؟ بعد میں دوں گا بولتے۔ وعدہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر نہیں دیتے۔ وہ دکان والا بھی نہیں پوچھتا، 1 روپیہ 2 روپیہ اسے یاد بھی نہیں رہتا، یا کوئی پوچھ دیتا ہے، کیا تو 1 روپیہ مجھ سے پوچھتا کیا؟ آج یہ 1 روپیہ 2 روپیہ بہت معمولی دکھ رہی ہے آپ کو، یہ چیزیں کل قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بھاری پڑیں گی۔ جی ہاں، سن لیجیے، بہت بھاری پڑیں گے، لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے دکانداروں نے کہا کہ مولانا وہ 1 روپیہ کی بات نہیں ہے، اگر لوگ رکھ لیتے ہیں پھر دیتے نہیں، 1 روپیہ کیا 10 روپیہ 20 روپیہ 1000 روپیہ لوگ نہیں دیتے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس کسی بھائی کا کوئی حق ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ ہے، سب اس کے اندر ہے، اسے معمولی مت سمجھو، کوئی حق نہیں چھوڑے گا۔ آج اگر کوئی چھوڑ دیا، قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا۔ سن لیجیے، آج اگر چھوڑ دیا آپ اس کے سامنے میں طاقتور ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھ لیجیے کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر کسی کے پاس کسی کا حق ہے تو دے ڈالو، فوراً دے ڈالو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آ جائے اور دینے کے لیے تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوں گے، وہاں نیکی ہوگا۔ جی ہاں، سن لیجیے، نیکی یا برائی۔ آج اگر 1 روپیہ ہے، آپ نے کسی کا لیا ہے تو آپ 1 روپیہ دے سکتے، لیکن مر گیا تو قیامت قائم ہو گئی تو انسان وہاں روپیہ مال اور دولت نہیں دے سکتا۔ کیا دے گا؟ اپنی نیکی اٹھا کر کے دے گا۔ اچھا میں نے آپ کا 10 روپیہ لیا تھا، یہ لو میری نیکی، نہیں میرے پاس تو نیکی نہیں ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کے گناہ اس کے سر ڈال دو، اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو ایسی حرکتوں سے بچیں گے انشاءاللہ، ایک مثالی مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ حال میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر